دین اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا ہے جو ایک جامع دین اور مکمل نظام حیات ہے۔ ہماری زندگی کے شعبوں میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں اسلام نے ہماری رہبری نہ کی ہو، چاہے وہ شعبہ عبادت اور ریاضت کا ہو یا کاروبار اور تجارت کا ہو یا وہ شعبہ زراعت کا ہو یا پھر حکومت اور سیاست کا ہو۔ ہر شعبے میں اسلام نے ہماری مکمل رہبری کی ہے۔ بعض ذہنوں میں یہ خیالات ہوتے ہیں کہ اسلام کا حکومت اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا حکومت اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات سراسر غلط اور جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ اسلام نے جس طرح نماز، روزہ، عبادت کے طریقے اور اصول بیان کیے ہیں، ایسے ہی حکومت اور سیاست کے اصول مقرر کیے ہیں۔ راجستھان بھر میں سرپنچی کا چناؤ سر پر ہے، اسی کی نسبت سے آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست و حکومت، سرپنچی یا ووٹ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں کہیں بھی آزاد نہیں چھوڑا ہے، کسی شعبے میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، اور نہ اسلام نے ہم کو امریکہ اور برطانیہ کا غلام چھوڑا ہے، نہ روس اور جاپان کا یا انگلینڈ اور آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کا غلام چھوڑا ہو، ہرگز نہیں۔ ہماری زندگی جو مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی کوکھ سے لے کر قبر کی گود تک، ولادت سے لے کر موت تک، صبح سے لے کے شام تک زندگی کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے میں اسلام نے مکمل رہبری کی ہے۔ میری بات سن کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں تو جمہوریت ہے، جمہوریت کا اسلام سے کیا تعلق؟ لیکن میں جو اسلامی اصول پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ایک شخص اسلام میں جب حکومت اور سیاست حاصل کرتا ہے، اس کے کیا مقاصد ہونے چاہیے، اور وہ امیدوار اور دعوے دار کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور یا پھر ووٹر کی کیا حیثیت ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے ہمیں دیکھنا ہے۔